السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآله. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دے. گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ عمل صالح تو بہت ہے. آدمی غریب کی مدد کر رہا ہے، عمل صالح ہے. آدمی نماز روزہ کر رہا ہے، عمل صالح ہے. لیکن بحث صرف عمل صالح سے نہیں ہے. بحث ہم ممکن ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، ہم موحد ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے موحد ہیں، مگر عملی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے ہم بھی مشرک ہوں. کیسے ہم مشرک ہو جائیں گے؟ کہا جب خدا ہمارے درمیان نہیں ہے. ہم عمل تو نیک کر رہے ہیں، لیکن ان کی واہ واہ کے لیے، ان کی سبحان اللہ کے لیے، دنیا کو دکھاوے کے لیے. اسی لیے عمل صالح کے ساتھ ساتھ قرآن نے شرط کیا لگائی ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عبادت میں بھی اللہ کا کسی کو شریک قرار نہ دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی عبادت میں اس کے علاوہ کسی کو شریک قرار دیں. آدمی کیوں یہ سب کرتا ہے؟ جو کل مثال دی گئی تھی گزشتہ مجلس میں کہ صاحب ہم نے کوئی عمل کیا، چاہتے ہیں دنیا جان لے. تو کیوں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جان لے؟ اسی لیے نا کہ لوگ واہ واہ کریں گے کہ مولانا شبیع صاحب بڑے مومن آدمی ہیں، وسیع حسن صاحب بڑے غربا کی مدد کرتے ہیں، قاسم صاحب بیچارے جو ہے وہ اس طرح. اللہ کا یہ ہے کہ بھائی دیکھو، خدا نے کام الگ الگ بانٹ دیا ہے. کچھ کام اس نے اپنے ذمے رکھا ہے. ہمارا کام ہے عبادت کرنا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں. تو ہمارا کام ہے عبادت کرنا. ہمارا کام شور مچانا نہیں ہے، ہمارا کام پھیلانا نہیں ہے. ہمارا کام، وہ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. عبادت کرنا تمہارا کام ہے، عمل صالح بجا لانا تمہارا کام ہے، نیک کام کرنا تمہارا کام ہے. اس کو شہرت دینا یہ اس کا کام ہے، خدا نے اپنے ذمے رکھا ہے. اب ہم جب اپنا کام بھول کر کے خدا کے کام میں دخل اندازی کرنے لگیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ کام ہی صحیح سے ہو پائے گا، نہ اجر ہی مل پائے گا. خصال شیخ صدوق میں قبلہ
ایک بڑی غضب کی روایت ہے، پہلے اس کو میں نقل کر. دعائے کمیل تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں. دعائے کمیل میں، اچھا یہ دعائے کمیل کسی اور کی نہیں ہے، امیر المؤمنین کی ہے سلام اللہ علیہ. دعائے کمیل میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ کم من قبیح سترتا، کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. تو ایک کام تو وہ کرتا ہے کہ ہماری برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، خالی پردہ نہیں ڈالتا. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، اس کے باوجود اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے درمیان مشہور کر رکھا ہے. کتنی چیزیں ہیں، آپ اکثر دیکھیے، آپ بھی ماشاءاللہ، ہم تو آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہترین شاعر ہیں. کبھی کبھی آپ وہی کلام محفل میں پڑھیے اور اتنا زیادہ اس کلام کی تعریف ہو جاتی ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس شعر میں نے کیا کہا جو لوگ اتنے تعریف کر رہے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے، یا ہم لوگ مجلس پڑھ کے اترتے ہیں، فون آ رہا ہے، وسیع بھائی بہت شاندار مجلس. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آدمی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے یا ایکچول میں تعریف کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈھنگ کی بات نہیں کہی ہے. یہ وہی ہے جو دعائے کمیل میں میرا مولا فرماتا ہے کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. تو جہاں خدا اس طرح کے لوگوں کو بھی مشہور کرتا ہے، پھر ہم اپنی واہ واہ کے چکر میں لگنا اور اپنے بارے میں سوچنا، یہ اس خدا کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے. یہ کوئی پیغمبر تھا، جو میں نے کہا نا خصال شیخ صدوق میں روایت ہے، پیغمبر ہیں. ایک نبی نے خواب دیکھا. پیغمبر کا خواب ہمارے آپ کے خواب کی طرح نہیں ہے. ہمارا آپ کا خواب کچھ بھی ہو سکتا ہے، بقول قرآن کے اضغاث و احلام، خواب پریشاں بھی ہو سکتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا. نبی کا خواب حکم الہی ہے. یہ کہنا کہ یہ نبی کا خواب سچا ہے، یہ بھی ہلکا لفظ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ بھی ہلکا ہے. ویسے وہ بہت سے خواب وہ ہیں جو خواب نہیں بلکہ امر الہی ہے، حکم الہی ہے. ویسے ایک نبی نے خواب میں دیکھا. یہ روایت کہاں ہے؟ خصال ہے کتاب مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کے. خواب دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کل آپ جب صبح اٹھیے گا تو 5 کام آپ کو کرنا ہے. کتنے کام کرنے؟ 5. نمبر 1، پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے گا. 2، دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دیجیے گا. تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کیجیے گا. چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجیے گا. 5ویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجیے گا. یہ 5 کام کا حکم دے دیا گیا. اب صبح اٹھے، سوال اس بات کا ہے کہ آپ اسی گھر میں رہتے ہیں نا علی بھائی، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر کیا ہے، آپ نکلیں گے تو کیا دکھائی دے گا. لیکن اب یہ قدرت کا وہ، جیسے ہی وہ پیغمبر گھر سے نکلے، بڑا سا کالا پہاڑ. اچھا یہ کیا حکم کیا ہے؟ بیٹا جو چیز پہلی ملے اس کو کھا جائیے گا. اب یہاں پر ذرا سا موضوع سے ہٹ کے لیکن اس ذیل میں بات کریں. اب کیا ذمہ داری ہماری آپ کی ہے اس طرح کی؟ ہم بیٹھ جائیں کہ صاحب وہ پتہ نہیں خواب کیسا ہے، یہ ہے، بتاؤ پہاڑ کیسے کھا لے گا، اتنا سا تو منہ ہمارا، ہم بیٹھ جائیں گے. لیکن نبی کا مزاج یہ نہیں ہے. نبی کے یہاں یہ کہ نمبر 1، اول تو خدا ناممکن چیز کا حکم نہیں دے سکتا، نمبر 1. نمبر 2، ہو سکتا ہماری آزمائش ہو کہ ہم کتنا اس کی اطاعت کر رہے ہیں. ہم کھا پائیں یا نہ کھا پائیں وہ بات کا میٹر ہے. حکم پر ہم کو آگے بڑھنا ہے. دیکھ رہے ہیں نا، ہم کو اس کے حکم کی بنیاد، بالکل آپ ویسے ہی مثال دیکھ لیجئے. اور یہ بھی ہے کہ جب تک ہم حرکت نہیں کریں گے تب تک ادھر سے بھی تائید نہیں ہوگی. بھئی جناب یوسف سلام اللہ علیہ جس کے یہاں تھے، یعنی عزیز مصر، قرآن کیا کہتا ہے؟
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ. کہاں بلایا گیا حضرت یوسف کو؟ 7 کمروں کے بعد، اور ہر کمرے کا دروازہ لاکڈ. 7ویں کمرے میں زلیخا ہے، اور زلیخا نے 7 تالوں میں بند کر کے یوسف سے کہا کہ گناہ کرو. کوئی بھی آدمی حضرت یوسف کی جگہ ہوتا، اس کے پاس عذر تھا، صاحب کیا کرتے؟ ہم تو پھنس گئے تھے، ہم تو بند تھے 7 کمروں میں، ہماری مجبوری تھی. جبریل آ گئے، جبریل آ گئے. اگر آپ لوگ یہ نہ کہیے کہ تم موضوع سے ہٹ گئے ہو، تو اسی پر ایک، یہ تو پیغمبر کی بات ہے نا، اسی پر ایک اور داستان سناتا ہوں میں، پھر واپس آتا ہوں اس پر. کیا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ بھی، امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسان کو کیا پروردگار عالم ڈائریکٹ علم دے سکتا ہے، اتار سکتا ہے اس کے دل میں؟ علی بھائی، ایک چیز تو یہ کہ اللہ قدیر ہے، ماننا پڑے گا آپ کو، لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ اب دوسرا سوال آئے گا. ایک تو یہ کہ جہاں تک ممکن کی بات ہے کہ وہاں کوئی چیز نہیں، غیر ممکن نہیں کر سکتے. سوال کیا ایسا ہوا ہے؟ جواب، قرآن میں آیت موجود ہے. اللہ فرماتا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. آیت صاف ہے قرآن میں، ہم آپ بھاگ نہیں سکتے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا. تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا، علم دے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو سناتا ہوں. ایک تعبیر بیان کرنے والے گزرے ہیں جس کا نام ہے ابن سیرین. ابن سیرین، ابن سیرین. اچھا، خواب کی تعبیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو، کتابیں ہیں اس سے انکار نہیں ہے باقاعدہ، جو لیکن جو تعبیر دی جا چکی ہے وہ کتاب میں ہے نا. روز تو آدمی نئے قسم کا خواب دیکھتا ہے، تو جب روز آدمی روزانہ نئے قسم کا خواب دیکھے گا، کس کتاب میں ملے گا؟ کون پڑھائے گا آپ کو؟ الگ الگ وہ ہے نا. اب سنیے آپ، آدمی آتا ہے ابن سیرین کے پاس، کہتا ہے صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مومنوں کے منہ میں تالا مار رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر کون دے سکتا ہے؟ ابن سیرین نے گردن جھکائی. تم مؤذن ہو کیا؟ کہاں صاحب؟ رمضان کا مہینہ تھا. سمجھ گئے تعبیر کیا ہوئی؟ کہ تم وقت سے پہلے صبح کی اذان دے دیتے ہو، مومنین کے منہ میں تالا لگ جاتا ہے. یہ تو ہو گیا نا. ایک تعبیر ایسی ہے کہ 2 لوگوں نے سیم خواب دیکھا ہے اور دونوں کو الگ الگ جو ہے وہ تعبیر دی ہے. بیٹھے ہوئے ابن سیرین، تب تک ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں. کیا؟ ابن سیرین نے دیکھا، کل تم انشاءاللہ حج پہ جاؤ گے. بات ختم ہو گئی. تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آ گیا، سیم اس نے کہا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. ابن سیرین نے کہا تم چور ہو. جو لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے آپ سیم. یہ وہی چیز ہے جہاں ضرورت ہے کہ اللہ دیتا ہے کبھی کبھی نا. 2 آدمیوں نے سیم خواب دیکھا اور دونوں کو آپ نے الگ الگ تعبیر دی، اور اتفاق سے دونوں کا معاملہ صحیح ہوا. یہ کیسے؟ ابن سیرین کا جواب یہ کہ میں نے دونوں تعبیر قرآن سے دی ہے. خواب ایک ہے، تعبیر 2 ہے. تعبیر دینے والے کا دعویٰ بھی ہے کہ دونوں تعبیر قرآن سے دی ہے ہم نے. کیسے؟ کہنے دیکھیے، جب پہلا والا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو سورج شکل سے وہ بڑا مومن لگ رہا تھا. شکل سے تو آدمی کا اندازہ ہوتا ہے نا. جب اس نے کہا کہ جو ہے میں اذان دے رہا ہوں، تو مجھ کو قرآن کی آیت کھٹ سے دماغ میں آئی کہ جہاں ارشاد ہے حج کے لیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکارو. تو میں اس اذان کو لے گیا حج پر. میں نے کہا تم حج کرو گے. آپ غور کر رہے ہیں؟ دوسرا آدمی جب آیا اور اس نے سیم خواب بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ تم چور ہو. کہ وہ شکل سے آدمی لگ رہا تھا اسی طرح کا.
تو اب اس پر مجھے میرے ذہن میں فوراً قرآن کی وہ آیت آئی کہ جب یوسف کے بھائی لوگ آئے تھے اور ان کو گیہوں دیا گیا، اپنے سگے بھائی بنیامین کو روکنا تھا، اس کے بہانے کے لیے جو برتن جس سے ناپ کے گیہوں ڈالا جا رہا تھا وہ بنیامین کے بورے میں ڈلوا دیا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ چلے، اب قرآن کہتا ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر پکارنے والے نے پکارا اے تم لوگ چور ہو، تو وہ بھی لفظ اذان وہاں سے آیا۔ یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں پڑھا سکتا ہے، یہ ادھر سے ملتا ہے۔ یہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ قرآن نے کہا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا، اللہ تم کو علم دے گا۔ تو اب یہ ابن سیرین کے سلسلے میں کہاں سے یہ ان کو خصوصیت ملی؟ وہ جناب یوسف کے یہاں جا رہے تھے، تب تک جو ہے بات یاد آ گئی، تو ہم نے کہا چلو یہ بھی کہتے چلیں، محرم کا زمانہ، زیادہ زیادہ لوگ آئیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہو ترک گناہ کا، اور واقعی ہمارے بچے گناہ کے تصور کو چھوڑ کے دیکھیں، خدا دنیا بھی آباد کرے گا، آخرت میں جو ملنا ہے وہ تو ملے گا انشاءاللہ۔ ابن سیرین کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نوکر تھے، کسی کپڑے والے کے یہاں کام کرتے تھے، اور بھی ہے بزنس والا بھی قصہ ان کا ہے، لیکن اس کو زیادہ شہرت ہے۔ یہ کسی بزاز کے یہاں نوکری کرتے تھے، کپڑے والے کے یہاں نوکری کرتے تھے، اور بڑے ہینڈسم آدمی تھے، خوبصورت آدمی تھے، سمجھ گئے آپ؟ ایک لڑکی بہت دن سے جو ہے وہ ابن سیرین پر نظر رکھے تھی، جب کوئی صورتحال بات کرنے کی نہیں ہو پائی تو وہ ان کی دکان پہ چلی گئی اور اتنا کپڑا سامان خرید لیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی قرآن میں کیا ہے، عزیز مصر نے کہا تھا جب وہ جناب کہ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، تو چلی گئی دکان پر ابن سیرین جہاں کام کرتے تھے، اچھا بھائی یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے، یہ اتنا خرید لیا کہ عورت اٹھا ہی نہیں سکتی۔ اب اس نے جو ہے دکان کے مالک سے کہا بھائی وہ کیا بتائیں، اب وہ پیسے بھی اتنے نہیں لائے ہیں، سب پسند کرتے چلے گئے، اور اتنا تو ذرا یہ لڑکے سے کہیے گھر تک پہنچا دے اور پیسہ بھی لے آئے۔ مالک نے اے ابن سیرین یہاں آؤ، ذرا وہ میڈم کے گھر تک پہنچائے اور پیسے بھی لے آؤ۔ یہ وہی بہانہ تھا۔ یہ گئے، جیسے انہوں نے اندر کپڑا رکھا اس نے دروازہ بند کر دیا، کہ یہ سب تو بہانہ تھا، میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں ایک مدت سے۔ اب ابن سیرین پرہیزگار آدمی، حالت خراب ان کی، یہ کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب تو تم پھنس چکے ہو، دیکھیے اب تو تم کرنا کیا، تو خالی باہر نکل کے گلی میں ایک شور مچانا تھا، میرے گھر میں گھس آیا ہے، چور ہے، یہ ہے، سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا۔ تو اب ابن سیرین یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اور الٹا بدنام ہو جائیں گے، لیکن وہی کہ تم نیت کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ مدد کرے گا۔ یہ جواب کافی نے کیا بتایا صاحب، پھنس گئے تھے۔ ابن سیرین نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کہا اب تو ایسے ہم آزما رہے تھے، ہم تو خود ہی اسی ٹائپ کے آدمی ہیں، واش روم کدھر ہے؟ اس نے بتا، جب پرانے زمانے میں آج کی طرح سے فلش ولش تو تھا نہیں، وہ قدمچے ہوا کرتے تھے، وہ گندگیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، سوچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ یہ گئے اور انہوں نے وہ ساری گندگی، دوسرے کی گندگی کثافت اٹھا کے اپنے بدن پہ مل لیا، آ گئے آئی ایم کوائٹ ریڈی۔ جی ہٹو، یہ کیا ہے؟ کہ صاحب ہم تو یہی، ہمارا تو طریقہ یہی ہے۔ اب وہ حساب بدبو کر رہے، اس نے دروازہ کھولا، بھاگو یہاں سے۔ اس نے ابن سیرین کو نکال دیا، سامنے کوئی نہر بہ رہی تھی، ابن سیرین نے اپنے آپ کو اس میں ڈال دیا۔ پالنے والے، تھوڑی سی مدت کی گندگی برداشت ہے ہمیشہ کی گناہ کی گندگی کے مقابلے میں۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، پاک کیا، باہر نکل آئے، کہتے ہیں اس کے بعد ان کو یہ چیز قدرتی طور پر حاصل ہو گئی۔ آپ کوئی خواب بتائیے، یہ جواب دیں گے صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایک ہوا نا، ایک تو ہو گیا تقوی۔ ایک چیز اب دیکھیے، پھر وہی بات سے بات نکلتی ہے، وہ میں چلا کہا تھا، پھر یہاں آ گیا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک عالم دین تھے، وہ نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے، کون کیا ملائری کر کے تھے، ان کا استخارہ صاحب بڑا مشہور تھا، یورپ امریکہ وغیرہ تک سے ان کے پاس فون آتے تھے استخارہ دیکھنے کے۔
تو آدمی کہتا صاحب میں بیٹھا تھا، اتفاق سے کوئی آیا، اس نے استخارے کے لیے کہا، انہوں نے قرآن اٹھایا، کھولا، کہنے لگے بھائی جلدی کرو، رشتے کا معاملہ ہے اور اس رشتے میں ایک اور آدمی بھی رقیب بھی ہے، کل دوپہر تک کا ٹائم ہے، اگر کل تک فائنل کر دیا تو ٹھیک، ورنہ یہ رشتہ نکل بھی سکتا ہے ہاتھ سے۔ تو جو استخارہ کروانے آیا تھا اس نے کہا جی جی میں بھی سمجھ رہا ہوں رقیب کون ہے، یعنی بالکل چپکتا ہوا استخارہ ہو گئی بات۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اور آ گیا، اس نے بھی کہا کہ حضور استخارہ کر دیجئے۔ اتفاق یہ دیکھیے سیم آیت نکلی، انہوں نے کہا بہت خراب استخارہ ہے، قریب مت جانا اس کام کے، دنیا بھی ضائع ہوگی، پیسہ بھی جائے گا، بے عزت بھی ہوگے، آخرت بھی جائے گی۔ کہنے لگا ہاں حضور صحیح فرما رہے ہیں، تھوڑا ہم کو جو ہے وہ اسمگلنگ کا معاملہ تھا، کچھ مال باہر سے منگوانا تھا، تو وہی میں نے کہا کہ کہیں پھنس نہ جائیں، تو سوچا استخارہ کر لیں۔ وہ آدمی جو شروع سے بیٹھا تھا، وہ بھی پڑھے لکھے عالم، ان کو کہنے لگا صاحب اس بار آیت یہی نکلی تھی، تو آپ نے کہا بہت اچھا ہے، اس بار وہی آیت نکلی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت خراب ہے، قریب نہ جانا، دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی ہے۔ کہنے لگا کہ یار مجھ کو کیا پتا کون سے کیا ہے، میں تو بس آتا دماغ میں آتی ہے بات، جیسے میرے کوئی کان میں کہہ رہا میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک تقوی، دوسرے اہل بیت کے مقابلے میں آدمی مؤدب ہو، اگر ادھر سے تائید ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ اب آج تو جو لوگ گئے ہیں زیارت پر، مشہد گئے ہوں گے آپ، ماشاءاللہ اتنا زبردست جو ہے وہ امام کا حرم اور روضہ، قدیم زمانوں میں ایسا نہیں تھا، بس روضہ بنا ہے اور سائیڈ میں کوارٹرز بنے تھے جس میں ظاہر لوگ ٹکتے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹس طلبہ بھی رہتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو کچھ دن کے لیے وہ کمرہ ملا، میں نے لیا، لیکن میری ہمت نہیں پڑتی تھی اس میں لیٹنے کی، یار یہیں امام لیٹے ہوئے ہیں، قبر مبارک ہے، یہیں میں سیدھا ہو جاؤں۔ میں جب تک اس کمرے میں رہا کبھی لیٹ کے نہیں سویا، بیٹھا بیٹھا سو جاتا تھا، پھر باہر انتظام ہو گیا۔ کہنے لگے اس ادب کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن میں حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوا، حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، زری کے پاس کہ امام کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت کے ہاتھ میں کچھ ہے پلیٹ ٹائپ کی، وہ نقل نہیں ہوتے جو مجلسوں میں بٹتے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے۔ امام نے کہا آؤ یہ لو کھا لو، وہ میں نے اس دن کھایا، اس کے بعد سے میرے اندر یہ کیفیت ہے۔ تو آپ غور کر رہے ہیں، اگر تقوی ہوگا، ایک دو آل محمد علیہ، کتاب الگ چیز ہے، روایات الگ چیز ہے، آداب ایک الگ چیز ہے۔ آدمی کو بعض بزرگوں کے لیے ملتا ہے کہ اپنی لائبریری میں وہ لیٹتے نہیں تھے، صرف اس بنا پر کہ علوم آل محمد اس کمرے میں ہے، میں ادھر پیر کر کے کیسے لیٹوں۔ تو جب انسان کے اندر اتنا ادب ہوگا تو اللہ بے شک اس کو دنیا بھی آباد کرے گا، اس کی آخرت بھی آباد کرے گا۔ لہٰذا یہ ماہ محرم الحرام چوتھی مجلس یہ ہے، یہ بات میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ، لیکن آل محمد کے سامنے اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو آل محمد کے سامنے با ادب رہو، ان سے منسوب چیزوں کا لحاظ کرو، انشاءاللہ خدا تم کو دنیا میں بھی ترقی دے گا، آخرت میں بھی ترقی دے گا۔ تو بات ہماری چلی تھی کہاں سے؟ بات ہماری یہ چلی تھی کہ نبی نے خواب دیکھا ہے نا، اب جو صبح نکلے تو کیا تھا، بڑا سا کالا پہاڑ۔ تو ایک تو جواب سیدھا یہ ہے نا کہ صاحب کیا کرتے ہم پہاڑ کھا لیتے وہیں بیٹھ جاتے، لیکن نہیں، وہ آگے بڑھے۔ یہیں سے بات گھومی تھی یوسف کی طرف، 7 تالوں کے اندر بند ہیں، جبریل آ گئے، یوسف کیا خیال ہے؟ کہا خیال کیا، میں گناہ تھوڑی کروں گا۔ کہا تو بھاگو۔ کہا کہاں جائیں بھاگ کے، تالے بند ہیں۔ کہا تم بھاگو تو، اصل سنانا یہ ہے، تم بھاگو تو۔ اب یوسف بھاگے، جیسے ہی یوسف نے پہلا قدم اٹھایا دروازہ کھلنا چاہیے تھا، نہیں کھلا صاحب، دروازے کے قریب پہنچ گئے نہیں کھلا، ہاتھ لگایا کھل گیا، ایسے ہی دوسرا، ایسے ہی تیسرا، ایسے ہی چوتھا، ایسے پانچواں، 7 دروازے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ گویا خدا سمجھاتا ہے بچنا ہے تم بھاگو، ہم تالا نہ کھولے تو کہو صلوات بر محمد وآل۔
آپ بھاگیے تو، آپ دوڑیے تو، گناہ سے فرار تو کیجئے. تو اب تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو رزلٹ سے بحث نہیں ہے. جو کہنا چاہ رہا ہوں میں آج کی مجلس میں، یہ ایک ہی لفظ صحیح لیکن ذہن میں ہمارے بچے رکھیں کہ ہم سے رزلٹ سے مطلب نہیں ہے کہ رزلٹ کیا ہوگا. ہم کو ذمہ داری محسوس کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. رزلٹ آ گیا الحمدللہ، نہیں ملا مرضی کے مطابق رزلٹ، کل کو کہنے کے لائق تو ہوں گے نا کہ ہم نے خدا تیری اطاعت کی، تیری مرضی یہی تھی. اب آئیے یہاں تک ہو گیا، تو اب اصل جو پیغام آج کی مجلس میں جانا ہے کہ اطاعت ہمارا مسئلہ ہے، رزلٹ سے ہم سے مطلب نہیں ہے. رزلٹ کا ذمہ دار وہ ہے. یہ چلے، پہلا حکم کیا تھا؟ جو ملے کھا لینا. بڑا سا کالا پہاڑ کھا سکتا ہے کوئی؟ لیکن نبی ہیں، ان کا خواب نہیں ہو سکتا، حکم الہی ہے. اور نبی کا عقیدہ یہ، اللہ ناممکن چیز کا حکم نہیں دے سکتا. بڑھے، کم از کم کہنے کو تو ہوگا ہم بڑھے پہاڑ کی طرف. ہم نہیں کھا سکے مگر ہم نے ڈیوٹی پوری کی. ہماری ذمہ داری ڈیوٹی کرنا ہے، رزلٹ سے ہم سے مطلب نہیں ہے. اب یہ جب بڑھے کھانے کی نیت سے، وہ پہاڑ چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا. قریب پہنچے اور ہاتھ بڑھایا، لقمہ رکھا تھا منہ میں رکھ لیا. کیا ذائقہ ہے صاحب، زبردست چیز ہے. یہ چیز بھی ہمارے کام کے لیے، دوسری والی اس کے لیے ہم کو اس کو سنانا پڑا. دوسرا حکم کیا تھا؟ جو چیز ملے اسے دفنا دینا، چھپا دینا. جیسے ہی آگے بڑھے یہ لقمہ کھانے کے بعد، پہاڑ کھانے کے بعد، دیکھا صاحب بڑا سا تشت ہے، لگن ہے، اس میں قیمتی چیزیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مثلا کروڑوں کی پراپرٹی، جائے وہ مال. حکم خدا کیا؟ دوسری چیز جو ملے اس کو دفن کر دینا. انہوں نے گڑھا کھودا، اس کو دفن کر دیا. آگے بڑھے، پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا، ایسے ہی مڑے تو دیکھا وہ جو دفن کیا تھا وہ پھر اوپر آ گئی ہے. اور پھر خود ہی جواب دیا، ایک بار خدا نے حکم دیا تھا، ہم نے کر دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. تیسرا کام کیا، چوتھا کام کیا، پانچواں کیا، سارے کام کر ڈالے. سوئے، رات کو پھر خواب دیکھا. ہاں بھائی، آپ کو جو حکم دیا گیا تھا، کام تو آپ نے سارے کر ڈالے. مطلب سمجھے آپ نہ کہ یہ جو دیکھا آپ نے نا، یہ سمبولک چیزیں تھیں، تمثیل تھی، علامتی تھی. پہلی چیز ہماری بات جہاں چلی تھی وہ ذہن میں ہے نا کہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، شور مچانا ہمارا کام نہیں ہے. پہلی چیز جو آپ نے دیکھی تھی کالا پہاڑ، وہ علامت اور سمبل تھا تمہارے غصے کا. جب آدمی غصہ کرتا ہے تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. لیکن اگر آدمی ضبط کر لے جائے، برداشت کر لے، غصے کو پی جائے، اس کا بھی نتیجہ ویسے ہی خوش مزہ ہوتا ہے جیسے آپ نے پہاڑ کھایا ہے. دوسری چیز جو تم نے دیکھی، اصل ہمارا موضوع یہ ہے، دوسری چیز جو تم نے دیکھی وہ کیا تھا؟ جواہرات. دفن کر دیا، وہ پھر ابھر آئے. جانتے ہو کیا؟ وہ تمثیل تھی تمہارے اعمال کی، تمہاری نیکیوں کی. نیکی کر کے دفن کرنا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے. صلوات در محمد و آل محمد. تو ذمہ داری ہماری ہے، عمل کرنا فقط. پبلک تک کیسے پہنچانا ہے وہ ہماری ذمہ داری. دیکھیں، دو لوگ ایک ساتھ لگے ہیں. ایک اللہ ہے، وہ کہتا ہے جو بھی کرو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، ہماری خاطر کرو. ایک طرف خدا کا، اور اس کا رزلٹ یہ کہ ہم اڑائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے. دوسری طرف شیطان لگا ہے، ہمیں کچھ بیان کرو، ہمیں کچھ کہو. اب اس جنگ میں ہم کو طے کرنا ہے کہ شیطان کی بات مان کے ہم خود اپنی نیکیوں کو مشہور کرنا شروع کریں، یا اللہ کی بات مان کر کے اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اور جب اللہ کسی کو شہرت دیتا ہے نا، سنا ہے آپ کو؟ ارے صلوات در محمد و آل. پتہ نہیں اس عشرے میں کیا ہے، سوچ کے بیٹھتے ہیں، کچھ بات گھومنے لگتی ہے. اب آئیے اسی پہ بات کر لیں. اگر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لے،
مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، دو چیزیں ان کی ہیں، سن لیجئے آپ. تو آدمی کو قوت، یا ہمارے ہاں اردو میں آئی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم صاحب. آپ کے گھر میں تحفۃ العوام ہے؟ کس کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں معلوم، لکھا بھی نہیں اس پر. بعض بزرگوں کہنا کوئی علی حسن صاحب تھے ان کا. آپ بتائیے کسی گھر میں، کوئی گھر دنیا میں ایسا ہے علی مہدی کہ جس گھر میں تحفۃ العوام نہ ہو؟ ہے نا؟ آپ کسی بھی اردو زبان، بنگلہ دیش چلے جائیے آپ کو تحفۃ العوام ملے گا. آپ پاکستان چلے جائیے تحفۃ العوام، ہندوستان میں تو ہے ہی ہے. ارے لندن یورپ وغیرہ میں چلے جائیے، جو اپنے لوگ ہیں جو ہے وہ اردو زبان کے، ان کو گھروں میں ملے گا تحفۃ العوام. کوئی پہلی کتاب ہے دینیات پر؟ اس سے پہلے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، اور اس کے بعد نہ جانے کتنی، ایک سے ایک. کسی کو اتنی شہرت ہے؟ لیکن یہ تحفۃ العوام ہر گھر. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا جس کو چاہتا ہے مقبولیت دیتا ہے. اخلاص ہمارا کام ہے، شہرت دینا اس کا کام. یہ تو اردو کی بات ہے نا. ایک کتاب دعا کی ایسی ہے سر جو بارڈر لینگویج پار کر چکی ہے. مولانا پہنچ گئے مفاتیح الجنان. آپ گجرات میں چلے جائیے، آپ کو گجراتی مل جائے گی. آپ لندن چلے جائیے، وہاں کی مسجدوں میں آپ کو انگریزی مل جائیے. آپ عراق چلے جائیے، آپ کو وہاں عربی مل جائے گی. آپ ایران چلے جائیے، وہیں سے تو چھپی ہے، آپ کو فارسی مل جائے گی. ہمارے یہاں دیکھیے صاحب، گھر گھر میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ مل جائے گی. تو کیا مفاتیح سے پہلے دعا کی کتاب نہیں چھپی؟ کوئی نہیں یعنی جن کتابوں سے لیا، اقبال وغیرہ سے نقل حوالہ دیا ہے کہ جیسے سید نے فرمایا، اور اقبال جن کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے ان کتابوں کو ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی اخلاص ہے. تم ہمارے لیے کرو، شہرت دینا میرا کام ہے، وہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، وہ تمہاری ذمہ داری. ان کے دو قصے میں سناتا ہوں. اسی مشہد میں ایک سال رمضان میں چلے گئے، بڑا اصرار لوگوں کا ہوا کہ نماز پڑھائیے. رکوع میں گئے. بعض کہتے ہیں نماز تمام ہونے کے بعد، بعض تو یہاں تک کہ رکوع سے نماز توڑ دی. واللہ عالم کیا صحیح ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اس نماز کے بعد ان کا بھیا آپ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیے، میں نہیں پڑھاؤں گا. چلے گئے گھر. بہت اصرار، جب کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں، کون سی بات بری لگ گئی؟ کہنے لگے کہ میں رکوع میں تھا. تو ہوتا ہے نا آدمی لیٹا، یا اللہ، تو آواز نزدیک سے آ رہی ہے کہ دور سے آ رہی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. میں رکوع میں تھا، میرے کان میں پیچھے سے آواز ہے یا اللہ. اندازہ یہ کافی پیچھے سے ہے. اندر خوشی کا احساس ہوا، بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے. دیکھیے شیطان نے اپنا کام کر دیا، لیکن خدا مدد کرنے کے لیے تیار ہے. فوراً مجھے کیا مطلب، ایک آدمی ہو یا 1000 آدمی، تم سے اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ خوشی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب تم ابھی خالص نہیں ہوئے ہو، تم نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہو. خود فیصلہ کر لیا اور چھوڑ دیا انہوں نے نماز، چلے گئے. اور کر جب اتنا اخلاص ہوگا نا تو 100 برس کے بعد بھی آپ بتائیے کہاں جو ہے مشہد مقدس اور کہاں یہ ہندوستان. آج ذکر ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ان کے ایک صلوات بر محمد و آل. دوسرا قصہ اور تمام. ان کے والد ایک اور صلوات بر محمد، سنیے، دعا کرتے ہیں واقعاً اللہ اس ماہ عظام ماہ محرم میں پالنے والے ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی توفیق عطا فرما، کہ صرف تیری رضا کی خاطر، تیری فاطمہ کی خوشنودی کی خاطر، تیرے حسین کی خاطر یا اللہ ہم سب کو ان شیطانی وسوسوں سے نکال لے. میری مجلس، ان کی مجلس، میرا حصہ اتنا اچھا، ان کا حصہ، پروردگارہ ہم کو ان چیزوں سے بلند فرما. ان کے جو مکان ہے تھا، محلے کی جو مسجد تھی، تو ان کے والد صاحب بھی اس مسجد میں نماز میں آتے تھے. تو ان کی مسجد کے جو پیش نماز صاحب تھے، وہ نام لکھا تھا ذہن سے نکل گیا، بہرحال پیش نماز صاحب، تو وہ نماز کے بعد ظہرین کے ممبر پر آتے تھے اور ایک کتاب لے کے اس سے جو ہے وہ
وہاں بیان کرتے تھے، درس اخلاق وغیرہ، حدیث وغیرہ سناتے تھے۔ اچھا مجلس کا حال یہ ہے، ابھی جیسا کہا نا، شاعری کا بھی یہ ہے کہ وہی کلام ہے، بڑے فلو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہی مجلس ہے، اور وہی ہے کہ کچھ جگہ کا اثر ہو جاتا ہے کہ آدمی کی زبان اٹکنے لگتی ہے، تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے۔ اس دن اتفاق سے مسجد کے پیش نماز صاحب کا بڑا زبردست فلو تھا، بہت زبردست مجلس ہوئی۔ وہ مجلس کر کے اپنے گھر گئے۔ شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ اپنا درس ورس سے حرم سے وہ بھی نماز پڑھ کے گھر پہنچے۔ اچھا ہر باپ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا، تو آدمی جس کی جو سطح ہے وہیں تک تو سوچے گا، ہمارا لڑکا بھی ان کی طرح ذاکر ہو جاتا، بڑا خطیب ہو جاتا۔ آج ان کو اپنے پیش نماز کی مجلس بہت اچھی لگی تھی، تو اب جب شیخ عباس گھر پہنچے، یہ دیکھیے اخلاص اس کو کہتے ہیں، گھر پہنچے تو کہنے لگے بیٹا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم بھی ہمارے مسجد کے پیش نماز صاحب کی طرح پڑھنے لگو، بڑھیا آج کیا مجلس پڑھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں تک آیا کہ میں بتاؤں، ان کی پہلی کتاب جوانی کی ہے منازل الآخرہ شیخ عباس کی، اسی کتاب سے ہی پیش نماز صاحب پڑھتے تھے۔ ابا کو نہیں پتا، کہ لے میرے یہاں تک آیا کہ میں کہوں ابا جس کتاب سے مولوی صاحب پڑھ رہے تھے وہ میری کتاب ہے، میری لکھی ہوئی ہے۔ کہنے لگے لیکن یہاں تک آیا میں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ جب خدا کے لیے کیا ہے تو باپ کو بھی بتا کے کیا کریں گے، ہے نا؟ یہ ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، خالی لا الہ الا اللہ کہنا ہنر نہیں ہے، عبادت الہی میں کسی کو شریک مت کر، خالص اللہ کے لیے ہوگا، اور جب خالص اللہ کے لیے ہوگا تو وہ خدا مشہور کرے گا۔ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشا، صلوات بر محمد و آل۔ اور یہ سب سے زیادہ کہاں ملے گی؟ جس کا عشرہ چل رہا ہے، از حسین آموز اخلاص عمل۔ اس اعتبار سے، اس دنیا کے اعتبار سے دیکھیے، اگر آپ غور کیجئے کیا تھا امام حسین کے پاس، ہے نا؟ اور کیا نہیں تھا اس ملعون یزید کے پاس، انصاف سے بتائیے۔ لیکن آج کے حالات کیا ہے؟ بھئی آدمی کتنا مجبور اور کتنا غریب اور کتنا کمزور ہو سکتا ہے؟ کہیں فساد ہو گیا، کرفیو لگ گیا، ایک رکشے والا بیچارہ ہے، ایک ہفتے سے کرفیو ہے، یا کورونا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا بیچارہ، مہینے بھر سے رکشا نہیں نکال سکا، تو کھانے کی زحمت ہوگی نا۔ وہ آیا آپ کے پاس، بھیا ہم لوگ تو کسی طرح چل جائیں گے، 10 روپیہ دے دیے، لڑکے کا دودھ لے آئیں۔ کسی کی غربت کی آخری حد یہ ہے جو کہے گا کہ ہمارے پاس بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو کہے گا ہم کو اپنے بچے کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ سنا آج تک آپ نے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم کو اپنے بچے کو پلانے کے لیے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجبوری اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں گھر میں اتنا نہیں تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو 2 قطرہ پانی میں منہ ڈالا جا سکتا ہو، بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ بار بار پیاس کی شدت سے حضرت علی اصغر منہ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ آج نہیں پڑھنا اس کو، آگے جائیں گے، لیکن یہ دیکھیے کہ امام حسین کیا تھے، اور ادھر دنیاوی اعتبار سے کیا کچھ یزید کے پاس نہیں تھا۔ پوری دنیا اسلام میں حکومت اس کی تھی کہ نہیں تھی؟ یا آج کی لینگویج میں کہا جائے سپر پاور اپنے زمانے کا تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن آج اسی ذاکر نائک سے پوچھئے جو یزید کو معاذ اللہ استغفر اللہ رضی اللہ کہتا ہے کہ بھیا آپ اپنے رضی اللہ کی قبر بتا دیجئے کہاں ہے، بتا دیجئے۔ اس کے بیٹے کی قبر مل جائے گی شام میں آپ کو، جس کے پاس سب کچھ تھا مگر خدا نہیں تھا۔ آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ حسین کے پاس کچھ نہیں تھا مگر خدا تھا، ہے نا؟ مگر خدا تھا۔ آج سب کے دل میں امام حسین کا روضہ ہے۔ یہ ایکچول میں جو مجلس ہے وہ ریکارڈ ہو رہی کاہے کے لیے؟ ون سے نشر ہونا، یہ ون کا اشرا لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو ان سے کیا مطلب؟ میں نے ایک فریاد کی کہ بھئی میں اپنے یہاں ریکارڈ کروا سکتا ہوں مگر اے سی نہیں، پچھلے سال کیا پسینے پسینے ہو گئے، تمہارے یہاں جو ہے وہ اے سی وغیرہ ہے، تمہارے امام باڑے میں کر لیں۔ 1 منٹ اس آدمی نے نہیں لگایا علی مہدی نے کہ اچھا سوچے، کہا نہیں آئیے ہم کھانے کا بھی انتظام کر دیں گے، مومنین آئیں گے ان کے تبرک کا بھی انتظام کر دیں گے، چائے کا انتظام کسی اور نام پہ آپ کسی سے کروا لیے تو ہم جانیں۔
بڑے سے بڑا آدمی آپ کروا لیجئے کسی کے نام پر تو جانے یہ کیا ہے. یہ حسین، اس لیے کہ حسین کے یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور جہاں اللہ اکبر، اچھا یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، دعائے مبارک ہے عرفہ میں خود امام حسینی علیہ السلام کا جملہ ہے، پالنے والے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس کو کیا ملا. اللہ اکبر. اور یہی وہ تصور تھا. ورنہ جس سچویشن میں، آپ سن لیجئے اس کو، جس سچویشن میں ہمارے مولا اور آقا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا کارواں تھا، قافلہ تھا، بڑے سے بڑا اللہ والا وہ قربانی نہیں دے سکتا تھا جو امام حسین نے راستے میں دی ہے. صرف اسی میں خدا، ان کے یہاں خدا بستا تھا. کیا سامنے سے کچھ نظر آیا، لگتا ہے کوئی آبادی ہے، کھجور کے درخت لگ رہے ہیں، اور ارے یہ تو نیزوں کی انیاں ہیں، اور قریب اوہو یہ تو فوج لگ رہی ہے، اور قریب آئے پتا چلا یہ تو ہر کی سرکردگی میں دشمن کا لشکر ہے. اور جو دشمن کی حالت تھی، دیکھیے جہاں خدا ہوتا ہے وہاں آدمی اپنی ذمہ داری پر غور کرتا ہے، نتیجے سے اس سے بحث نہیں ہے. فرمایا مشق کے دہانے کھول دو. اور ایک جملہ ہے آقا، میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو شہری ہیں خالص، کہ کچھ روایتیں وہ ہیں جو بھائی آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، ہم جیسے دیہات کے لوگ سمجھیں گے، گاؤں کے لوگ. اسی میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ امام نے فرمایا مشق اس وقت تک پانی کا برتن جانور کے سامنے سے نہ ہٹایا جائے جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے. مطلب کیا ہوا؟ واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ دیکھیے فطرت کیا ہے جانوروں کی، کہ جانور کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا. جس نے بھی جانور پال رکھا ہوگا گھر میں، آپ اس کے سامنے برتن رکھیے، منہ ڈالے گا پھر نکالے گا، سانس لے گا دوبارہ ایک بار. شاید امام کا اشارہ اس طرف رہا ہو کہ ایسا نہ سوچنا کہ ہم لوگ سفر پر ہیں، پانی کم ہے، محدود ہے، اس وقت تک برتن مت ہٹانا جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ سانس لینے کے لیے اس نے منہ اٹھایا اور آپ برتن ہٹا. جو امام اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ میرا حال تو یہ تھا کہ مجھ سے مشق ہی نہیں پکڑی جا رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے. یہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب دنیا کے ہر چیز سے جدا ہو کے صرف اس کا ہو جاتا، پھر کچھ نہیں دکھتا. لیکن اثر کیا ہوا اس کا؟ نماز ہو گئی، پانی وانی جان میں جان آئی، چلنے لگے، سردار آ گیا، ادھر نہیں ادھر چلیے آپ. اب دیکھیے آپ مسلمان نہیں ہیں ایک منٹ کے لیے، سنی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، آپ ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں. کیا جنگی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے اعتبار سے مولانا امام حسین کا یہ عمل سمجھ میں آئے گا عام پبلک کی؟ کیا فائدہ ہوا اسے گندے لوگوں کو پانی پلا کے؟ ابھی چھوڑ دیتے ان کو ان کی حالت پر، یہ خود ہی مر جاتے 2-4 گھنٹے میں. مولا کیوں کیا ایسا؟ جانے قربان ہماری اس مولا پر. عجب نہیں حسین جواب دے سلام اللہ علیہ، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ہمارے ساتھ آؤ. یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. وہی سردار جو گھیر کے لایا ہے اب اس کی حالت ایسی خراب ہے کہ دوسرے آدمی نے محسوس کر لیا کچھ ہو رہا ہے اندر. کیا ہے؟ اور اگر کوئی پوچھتا سب سے بہادر کون ہے، یار ہم تمہارا نام لیتے، یہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ اور نے کہا اچھا بتاتا ہوں. کبھی کبھی قول کے بجائے عملی جواب زیادہ کارگر ہوتا ہے. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے نکلا، اتنی دور آ گیا کہ جہاں سے یزیدی فوج کے شور کم ہو جائیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، کان لگاؤ کچھ سن رہے ہو؟ کہا ہاں. کیا؟ کہ بچے بلک رہے ہیں. العطش العطش، ہائے پیاس کا. جانتے ہو ان ساری آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں. اور یہی نہیں، رات بھر کیسے گزری وہ تو حر کا دل جانتا ہے. صبح ہوتے ہوتے اس طرح نکلے کہ کسی کو شک نہ ہونے پائے.
فوجی یہ سمجھے کہ شاید فرات کی طرف جا رہے ہیں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے، دھیرے 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 ایک مرتبہ جمپ لگائی، اس پار ہو گئے۔ اس پار جانے کے بعد رک گئے، بیٹا یہ ہاتھ باندھ دو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مولا کے سامنے جائے، ہاتھ پہ پٹی باندھ دو۔ کچھ دور چلے تھے جہاں مجرم کو یہ احساس ہے کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے، معاف ہونے کے لائق نہیں ہوں، وہاں اگر یہ رد عمل ہوگا تو تکبیر فطری ہے۔ کچھ دور چلے، کہتے ہیں کہ لڑکے نے کہا، ان کی آنکھ پہ تو پٹی بندھی ہے، اللہ اکبر۔ اور نے کہا بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے، موقع و محل، کیا بات ہے؟ کہ فرزند حسین علی اکبر استقبال کو چلے آ رہے ہیں۔ عجیب، اللہ اکبر، اب کیوں؟ کہ سردار لشکر حسین ابن علی کے ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں۔ تیسری بار اور بلندہ، اللہ اکبر، اب کیوں تو نے تکبیر کہی؟ کہ خود بے نفس نفیس امام حسین علیہ السلام چلے آ رہے ہیں۔ اور نے کہا بیٹا جب میرا مولا قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی قریب پہنچے، بیٹے نے جیسے بھی اشارہ کیا ہو، روایت کہتی گر پڑے۔ ہوگا کسی اور جگہ پہ لکھا ہوگا کہ انہوں نے معافی مانگی، لیکن یہاں جو روایت کا جملہ آگا یہ ہے، اور نے ہاتھ جوڑ لیا، حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں معاف ہو جاؤں گا۔ یعنی مجرم کو یہ شک ہے کہ اتنا بڑا جرم میرا ہے جو قابل معافی نہیں ہے، لہذا معافی مانگنے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ حضرت نے کلیجے سے لگا لیا، ان تبت تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لے کے آ گئے، بیٹھ گئے۔ پر ایک چیز ہے نا، مصائب بھی خالی سننے سے نہیں ہوتا، پڑھنے سے نہیں ہوتا، آدمی غور کرے کیا سچویشن تھی، کیسے حالات تھے، اور اس وقت امام کا کیا عمل تھا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں اور بس مجلس تمام ہے۔ میرے چچا، یہ مثال کے طور پر میرا کوئی چچا وچا نہیں ہے، چچا میرے، میں نے ان کو ستایا، اذیت پہنچائی، میرے تعلقات ہیں ان سے ان سے، میرے جھگڑے کی وجہ سے ان کا بیچارے کا جوان بیٹا مر گیا، لکھنؤ میں مکان تھا وہ بک گیا، گاؤں میں پراپرٹی تھی، علاج کے چکر میں وہ نہیں جو ہے وہ بچا پائے، وہ بک گئی۔ اب ہم 60 سال کے ہو گئے، چچا ہمارے 80-85 کے ہو گئے۔ اب ہم کو احساس ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اس کا کھیت بک گیا، لکھنؤ کا مکان بک گیا، اکلوتا لڑکا، وہ معاف کرے گا ہم کو؟ ان کو لگایا، ان کو لگایا، ان کو لگایا، چچا سے بات کیجئے، چچا سے بات کیجئے، سب ناکام۔ مولانا شبیع صاحب کی زبان میں اللہ نے اثر دیا تھا، یہ پہنچ گئے، سمجھایا تو چچا نے بھی سوچا میں مرنا تو ہے، یہ کیا کریں گے، چھوڑو، ٹھیک ہے جائیے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ آئے، اب انہوں نے مجھ کو سمجھانا شروع کیا، دیکھیے کوئی آدمی معاف نہ کرتا، جو آپ نے کیا ہے بہت بڑی بات ہے جو معاف کرنے کو تیار، اگر 2-4 جملہ کہہ دیں، یہی تو سمجھائیں گے آپ، بولنا مت۔ اب ہم چلے گئے جھکے ہوئے گردن کے ساتھ، چچا غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ اس آدمی کو حق ہے کہنے کا نہیں ہے، ہم معاف تو کر دیں گے مگر تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ، حق ہے کہنے کا کہ نہیں ہے۔ یہ جب ہو گیا، اب آئیے کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، روایت کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان خیموں میں اکٹھا ہیں، جن مشکوں میں کچھ نمی ہے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، سکون مل جائے۔ اصغر کا حال ابھی سنا چکا ہوں میں، جھولے میں منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند کرتے ہیں، کچھ بچے وہ ہیں جو ہاتھ میں پیالہ لیے ٹہل رہے ہیں، الاتش الاتش الاتش۔ اب جب ہور معافی مانگنے آئے ہیں، انصاف سے بتائیے کیا میرے مولا کو اتنا حق نہیں تھا کہہ دیتے ہور ٹھیک ہے ہم معاف تو کر دیں گے مگر جا کے اس خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو، جا کے جھولے میں علی اصغر کا حال دیکھ لو، اتنا تو حق تھا نا کہ ہم معاف کر دیں گے مگر بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزہ دیکھ لو، سکینہ کی حالت دیکھ، حق تھا مولا کو کہ نہیں تھا؟ اور اگر مولا کہتے، حور کے پاس کوئی جواب تھا اس کا؟ لیکن واہ رے میرا مولا، بجائے اس کے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ اور ہم بہت شرمندہ ہیں، ارے مولا تمہارے جیسا آدمی دنیا میں کہاں ملے گا، یا حسین آپ جیسا انسان کائنات میں کہاں ملے گا؟ لے کے بیٹھ گئے، فرماتے ہور ہم بہت شرمندہ ہیں۔ ہور سمجھے ہی نہیں کیا مطلب مولا؟ کہا ہور ہم شرمندہ ہیں، تم ایسے وقت پر آئے ہو،
کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اتنا سننا تھا حر تڑپ گئے، ارے مولا حر بن کے نہیں، مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، بس اجازت دے دیجئے اپنی جان قربان کر دوں۔ اللہ اولاد دیتا ہے، اسی دن کے لیے دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا میں جاؤں گا۔ بیٹا چلا گیا، حر امام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک حر اٹھے۔ امام حسین نے کہا کہاں؟ کہا آقا بیٹے نے پکارا ہے، جا رہا ہوں۔ کتنا کریم ہے میرا مولا۔ فرماتے حر کیا غضب کرتے ہو، کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی بیعت پہ جاتا ہے۔ حر بیٹھو میں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا آقا آج تو آپ تھے، حر کے جوان پر آپ چلے گئے، لیکن ہائے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب اکبر آواز دیں گے یا ابتا علیک من السلام، کوئی نہ ہوگا جو میرے حسین کی مدد کرتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ اللہ اس دنیا میں ہم سب کو قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔